رمضان يا خير الشهور يا فضل رحمن غفور فيك البشائر غيثها يهدي السعادة والسرور أدرك مجيئك نعمة يحيي التراحم والشعور اقبل إلهي صومنا وقيامنا أنت الشكور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. آئیے اپنے سحور سیشن کا آغاز کرتے ہیں جس کا آج ڈے 6 ہے. اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام کے ساتھ. اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا خالق، مالک اور حاکم ہے. وہی ہمارا رب ہے جو زمین و آسمان اور ان کے درمیان موجود ہر چیز کو تخلیق کرنے والا ہے. رب کا مطلب ہے پالنے والا، پرورش کرنے والا اور حفاظت کرنے والا. اللہ رب العالمین ہے، یعنی تمام کائنات کا مالک اور پروردگار. اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی نشانیاں ہر طرف موجود ہیں. وہی ہے جو زمین سے پانی نکالتا ہے، بیج کو اگاتا ہے اور درختوں کو پھل دیتا ہے. وہی بارش برساتا ہے، دن کو رات میں اور رات کو دن میں بدلتا ہے. اللہ نے انسان کو عقل، شعور اور علم عطا کیا ہے تاکہ وہ اس کی عظمت کو پہچانے اور اس کی بندگی کرے. اللہ کی ربوبیت صرف مخلوقات کو رزق دینے تک محدود نہیں، بلکہ وہ ہمارے دلوں کی حالت سے بھی واقف ہے. وہ ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے اور ہماری دعاؤں کو بھی سنتا ہے. جب انسان پریشانیوں میں گھرتا ہے، اس کا دل ڈوب رہا ہوتا ہے. جب وہ اندھیروں میں، پریشانی میں اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، جب اس کو کوئی اپنا نظر نہیں آتا، جب اس کو تمام رشتے دھندلے نظر آتے ہیں، کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آتا، تو صرف اور صرف اللہ ہی ہے جو اسے سہارا دیتا ہے اور راستہ دکھاتا ہے. یقین مانے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ اس ٹوٹے ہوئے دل کو سنبھال لیتا ہے، ان روتی ہوئی آنکھوں کو روک دیتا ہے اور آنسو پوچھتا ہے. ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے وہ اس بکھری ہوئی شخصیت کو سمیٹ لیتا ہے. اور یہ اللہ ہی ہے جو اس مشکل وقت میں انسان کے کام آتا ہے اور اس کے دل کو سنبھال کے اس کے خوف اور تکلیف اور غم کی حالت کو امن میں بدل دیتا ہے. اور پھر وہی شخص اگلے ہی دن اس اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے کہ جس نے اسے اس وقت سہارا دیا جب اس کا سہارا کوئی نہ تھا، کوئی رشتہ اس کا اپنا نہ تھا. سب اپنے تھے مگر کوئی اس کی باس پرس کو نہیں آ رہا تھا، کوئی اس کا حال نہیں پوچھ رہا تھا، کوئی اس کی بے چینی کو ختم کرنے والا نہیں تھا. مگر ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر نظر کرم کی اور اس کے دل کو سنبھال لیا. تو پھر وہ انسان کیوں نہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر وہ کیوں نہ کرے؟ وہ کیوں بھول سکتا ہے؟ وہ کیسے بھول سکتا ہے اپنے پروردگار کی عنایت اور اس کی آنے والی مدد کو؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار اپنی ربوبیت کا ذکر کیا ہے تاکہ انسان کو یہ یقین ہو کہ اس کی تمام حاجتیں صرف اللہ کے سامنے پیش کرنی چاہیے. سورۃ الفاتحہ میں اللہ کو رب العالمین کہا گیا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ وہی تمام جہانوں کا رب ہے. ہمیں چاہیے کہ اللہ کی ربوبیت کو دل و جان سے تسلیم کریں اور اس کی عبادت کریں، اس کے حکموں پر عمل کریں اور اس کی مخلوق کے ساتھ رحم اور محبت کا برتاؤ کریں. اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو پہچان کر انسان کا دل سکون پاتا ہے اور وہ اپنی زندگی کو مقصد کے ساتھ گزارنے کے قابل ہوتا ہے. اللہ ہمارا رب ہے، اس لیے ہمیں ہمیشہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی ربوبیت کو سمجھنے اور اس پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ چھٹے سپارے کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ قرآن پاک کا چھٹا سپارہ لا یحب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹا سپارہ لا یحب اللہ قرآن پاک کا ایک اہم حصہ ہے جو کئی موضوعات اور احکامات پر مشتمل ہے۔ یہ سپارہ سورہ نساء کے وسط سے شروع ہوتا ہے اور سورہ مائدہ کی ابتدائی آیات پر ختم ہوتا ہے۔ اس سپارے میں مسلمانوں کے باہمی تعلقات، حقوق اور فرائض اور دین کے اہم اصولوں پر زور دیا گیا ہے۔ یہاں اس کا تفصیلی خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بیجا تنقید اور ظلم پسند نہیں، لیکن مظلوم کو انصاف کے لیے آواز اٹھانے کی اجازت ہے۔ معافی اور درگزر کی فضیلت بیان کی گئی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کی توحید پر زور دیا گیا ہے اور شرک کو ناقابل معافی گناہ قرار دیا گیا ہے۔ منافقین کی نشاندہی اور ان کے رویے کی مذمت کی گئی ہے۔ اہل کتاب کے گمراہ عقائد اور ان کی نافرمانیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق کی حفاظت کی تاکید کی گئی ہے۔ وراثت کے احکام کو دہرایا گیا ہے تاکہ رشتہ داروں کے حقوق محفوظ رہیں۔ انصاف قائم کرنے اور اللہ کی رضا کے لیے گواہی دینے کی ترغیب دی گئی ہے، چاہے وہ گواہی اپنے ہی خلاف یا اپنے قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہو۔ دھوکہ دہی اور خیانت کی مذمت کی گئی ہے اور ان لوگوں کے انجام کا ذکر کیا گیا ہے جو امانتوں میں خیانت کرتے ہیں۔ یہودیوں اور عیسائیوں کی غلطیوں کا ذکر کیا گیا ہے، خاص طور پر ان کے اللہ کے احکام میں تحریف کرنے کے رویے پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا اور واضح کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول تھے، نہ کہ اللہ کے بیٹے۔ اہل کتاب کو اسلام کی دعوت دی گئی اور ان کی اصلاح کی کوشش کی گئی ہے۔ سورہ مائدہ کی ابتدائی آیات میں بھی اللہ کے عہدوں کو پورا کرنے کی تاکید کی گئی ہے، خاص طور پر حلال اور حرام کے احکامات کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں کے حوالے سے تفصیل دی گئی ہے، مثلاً مردار خون اور خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے نام پر ذبح شدہ جانور کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ شکار کے احکام بیان کیے گئے ہیں، خاص طور پر احرام کی حالت میں شکار کی ممانعت کا ذکر کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کو عہد و پیمان کی پابندی کرنے اور عدل و انصاف پر قائم رہنے کی نصیحت کی گئی ہے۔ اس بارے میں جو اہم پیغامات دیے گئے ہیں ان کو اب میں مختصر طور پر پوائنٹس کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں کہ اللہ انصاف، احسان اور تقوی کو پسند کرتا ہے اور ظلم، نافرمانی اور شرک کو ناپسند کرتا ہے۔ حقوق العباد اور باہمی تعلقات کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے، خاص طور پر یتیموں اور رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اللہ کی توحید، انبیاء کی رسالت اور آخرت پر ایمان کو مضبوط کرنے کا پیغام دیا گیا ہے۔ اہل کتاب کو اسلام کی دعوت اور ان کی اصلاح کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ سپارہ مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی زندگی میں انصاف، عدل اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں انصاف اور عدل کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دلوں میں معافی اور درگزر کا جذبہ پیدا کر اور ہمیں یتیموں، مسکینوں اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے والا بنا۔ اے رب العالمین، ہمیں اپنے وعدے پورے کرنے اور حلال اور حرام کی تمیز رکھنے کی توفیق دے اور ہمیں شرک، خیانت اور ظلم سے محفوظ رکھ۔ اے رحیم و کریم، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیری توحید پر ایمان رکھتے ہیں اور تیرے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کل کے سحور سیشن میں ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔